بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ عید میلاد النبی کی ڈھیروں مبارکباد۔ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خانوادے کی خوشیاں ذرا محدود ہیں، تو ان خوشیوں کو اس طرح سے منائیں کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان خوشیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ اشعار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات، اس ہستی سے کون ایسا انسان ہے، کون ایسا مسلمان ہے جس کو عشق نہیں ہوتا، مگر کچھ ایسے خاص زندگی میں ایام آتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ ان ہستیوں سے ایک کنیکٹیوٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور ایسی کنیکٹیوٹی میری اس وقت ہوئی جب میں گئی مدینہ پاک۔ مجھے وہاں سے بلاوا آیا، وہاں پر شرف حاصل ہوا عمرہ کرنے کا اور سعادت حاصل ہوئی ان گلیوں میں گھومنے کی، پھرنے کی، اور کہ جہاں پہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہان حبیب کبریا گھومتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہوتا ہے، اور یقین کیجئے جب مدینہ سے واپس انسان آتا ہے تو جو دل کی حالت ہوتی ہے نا، وہ بہت عجب ہوتی ہے۔ زندگی بے قراری میں ہم گزار دیتے ہیں، اور یقین کیجئے یہ قرار جو ہے نا، یہ جب منسلک ہوتے ہیں نا آپ حبیب، اللہ کے حبیب سے، تو تبھی آپ کو قرار ملتا ہے۔ کچھ اشعار کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ یقین کیجئے یہ وہ در ہے کہ جس در پہ آ کے انسان کو واقعی وہ دلی قرار ملتا ہے۔ جن کے پاس نہیں، میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرار آپ سب کو عطا ہو، اور جن کے پاس ہے ان کو یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں معرفت کے ساتھ۔ آئیے اپنی آج کی مہمان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی، جو انشاءاللہ تعارف کروائیں گی اس ہستی کا کہ جس کا تعارف خود قرآن ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی خانم ہما تقوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت ڈھیر ساری مبارک۔ کتنی ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب یہ خوشیوں کے ایام آتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے رنگ بدل جاتا ہے، بالکل فضائیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ وہ وقت کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا جب خود یہ نور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا، اور ایسا نور کہ جس کو دیکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہو گئی وہ ذات کہ جو دل نہیں رکھتی۔ بے شک۔ کیا فرمائیے گا اس وقت کے حوالے سے، اس منظر کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ سیرت نبوی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام دیکھنے والے، سننے والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو بہت عید مبارک۔ جتنی بڑی عید ہے اتنا بڑا انداز بیان نہیں ہو سکتا۔ ٹرو۔ کیا کریں، مطلب جس کا ذاکر خدا ہو، واہ واہ، جس کا ذکر کرنے والا خدا ہو، سبحان اللہ، اور وہ اتنا بڑا، لوگ جو آیہ مبارکہ آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے بہت زیادہ پوسٹرز پہ بھی اور سب جگہ کہ ورفعنا لک ذکرک، اور ترجمہ لوگ اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ تو مجھے یہ آج تک ترجمہ سمجھ نہیں ہے، بلند کیا کیا ہوتا ہے؟ بلندی مطلب ذکر بلند ہوتا کیسے ہے؟ ذکر کی بلندی کا معیار تو کرنے والے کی ذات ہوتی ہے، تو جس کا پہلا ذاکر ہی خود رب العزت ہو، سبحان اللہ، اس کے ذکر کو فردر کیا بلند کیا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا جو ذکر ہے، اللہ نے تو بلند کرنے کا کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا میں نے تو عرفان دیا، ورفعنا، میں نے وہاں حبیب تیرے ذکر کو پہنچا دیا جہاں ادراک کی منزلیں نہیں جا سکتی، جہاں سوچوں کے پر جل جائیں۔ اور میں ایک جملہ، مجھے بڑا مزہ آیا، میلاد میں نے پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ ذکر اور سوچ جب حبیب کبریا کے ذکر کو چھوتی ہے نا تو آپ کے ذکر کو معراج ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کا جو ذکر ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اور میں ایک بات کہوں، اسٹینڈر ہے رسول کے ذکر کا۔ اچھا، یہ مطلب عام بشر، میں، آپ، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ پوچھا باری لاکھ کیا اسٹینڈر ہے؟ کم از کم دو کوالٹیز ہونی چاہیے ذاکر میں، جو رسول اللہ کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھے، اس میں دو کوالٹیز تو کم از کم ہو۔ میں نے سوچا شاید علم ہو، فہم ہو، ادراک ہو۔ جب میں نے جملہ پڑھا قرآن، وہ کتاب پڑھی تو اس میں بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ دو کوالٹیز پتہ کیا ہے؟ کہ کرنے والا
یا تو ذات الہیہ رکھتا ہو یا صفات علی رکھتا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا تو وہ اللہ ہو یا علی ہو، پھر وہ حق ادا کر سکتا ہے ثنائے مصطفیٰ کا، ثنائے رسول کبریا کا. پھر مجھے لگا کہ بھائی ہمیں تو بس پھر ایسے بٹھا دیا. ہاں، جو خدا جس کا ذاکر ہو، جس کی ذات کی بلندی یہ ہو کہ پروردگار اس ذات کا ذکر کر کر اپنے آپ کو کہے کہ میں اس کا مدح خان ہوں. کمال حبیب. ہما جی، آپ نے کبھی غور کریں کہ یہ کیسا ایک ٹرائینگل ہے، ایسا ٹرائینگل ہے کہ آپ جب اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب رسول اکرم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ امام علی علیہ السلام کی طرف. تو یہ تو تینوں کا ایک ایسا رشتہ ہے، اور اس کی گواہیاں اور اس کا جو جسے کہتے ہیں نا گواہی، قرآن خود بارہا ان تینوں کا تذکرہ ساتھ کرتا ہے، بارہا کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. مطلب ایک ہمارے لیے ایک ایزی اپروچ کر دی کہ اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو تم یہاں آ جاؤ، اگر یہاں تک رسائی نہیں تو یہاں آ جاؤ، ایٹ لیسٹ تم مولائے کائنات تک تو پہنچو. اور جو لوگ ہم سے گلے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ بس جب بھی دیکھو ان کے پاس علی کے فضائل ہیں، جب بھی دیکھو ان کے پاس علی کے فضائل ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بھائی ہم مولا علی کے فضائل بیان نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ میں کہا ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر جب ہم فضائلوں کے جنون میں آتے ہیں، جنون ہی ہے نا یہ، فضائلوں کا بھی ایک جنون ہے، تو اس میں آتے تو ہم پڑھے تو سورج پلٹا دیا، ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیا، پانی کو قدم رکھا کراس کر دیا، ہاتھوں پہ پتھروں کو کلمے پڑھوا دیے، درخت کو اپنے پاس بلا لیا. اب جب ہمارے ہاں بچے یہ فضائل سن کر مینٹل اپروچ یہاں پہنچتی کہ علی یہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ جس کا غلام ایسا اس کا آقا کس شان کا مالک ہوگا. سبحان اللہ. ہم تو سمجھانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں مولا علی کے فضائل پڑھ کر کہ اس گھر کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جو غلام علی جیسے رکھے، تو سوچو آقا کس شان کا، کس شان کا ہوگا. بالکل بالکل. اور واقعی ہم پوری زندگی جب امام علی اچھا، میں ہمیشہ ایک اور چیز سوچتی ہوں اکثر کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروانے والی ذات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح سے عبادات کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا رخ ہے نبی مکرم کی طرف. اچھا، اب ہم نے اب قرآن کہتا ہے نا کہ اگر تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، تم اتباع کرو رسول کی. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ رسول کی اتباع کے لیے کہاں دیکھیں بھائی، کیسے کرنا ہے؟ ہمیں امام علی کی طرف ہی دیکھنا نا، جنہوں نے دعوت ذوالشیرہ سے لے کے آخری دم تک کس طرح سے اتباع کر کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے. مولائے کائنات نے ہمیں اطاعت کے قرینے سکھائے. ٹھیک، یعنی جیسے اللہ کی معرفت کے لیے رسول کا ہونا ضروری تھا نا، ویسے رسول کی معرفت کے لیے کوئی علی جیسا ہوتا کہ جو اطاعت کرتا، جو جھکا رہتا، جو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا کہ آقا بتائیے کرنا کیا ہے. جو اگر رسول کہیں سو جاؤ تو موت کا بستر بھی ہو تو وہ سو جائیں، ادھر آ جاؤ کندھے پہ چڑھ جاؤ وہ چڑھ جائیں، یہ کاٹ دو وہ کاٹ دیں، یہ لکھ دو وہ لکھ دیں. کوئی اتنا تابع ہو تو پتا چلے اسٹینڈرڈ آف اطاعت کیا ہے. تو مولائے کائنات کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں قرینہ سکھایا اطاعت رسول کا. سبحان اللہ. اور جب رسول تک پہنچیں گے تو وہ قصیدہ نہیں، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. تو وہ ایک راستہ ہے جس راستے کے دروازے کا نام علی مرتضیٰ. بے شک امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بے شک. اور وہ جو ایک بات بلکہ ابھی بات میرے ذہن میں آ گئی، علی مرتضیٰ جب ہمارے پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں تو وہ ایک نعت پڑھتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، ہے نا، وہ شاہ مدینہ. ہمارے بچپن کی یہ نعت ہوا کرتی تھی، یسرب دیوالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب یہ اگر کوئی نعت خان یہ جملہ کہہ دے کہ شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. مگر اگر کوئی کہہ دے کہ یہ سارے نبی مولا علی کے در کے سوالی ہیں تو لوگ کہیں گے ہائے اللہ، سب نے نبیوں کو علی کے دروازے پہ رکھ دیا. تو اس نعت کو اگر دیکھے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو رسول سے پوچھے کہ اس کا در ہے کون؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میرے تو شہر علم کا دروازہ ہی علی ہے. تو اگر شاعر کہہ دے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور اگر کوئی عالم کہہ دے تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا، وہ ہم نے کچھ پروگرامز کیے تو اس میں کہا کہ جی ہم ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے تو ظاہر ہے ان کی خوشی کو تو ملحوظ خاطر رکھنا ہے نا، سب سے پہلے ان کی خوشی ہے. تو جب اللہ کو خوش کرنا ہے تو ذکر حبیب اللہ کیا جائے، اور جب رسول اللہ کو خوش کرنا تو ذکر علی ولی اللہ کیا جائے. تو ہم تو بس ان ہستیوں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہیں. اللہ ہماری اس کوشش کو انشاءاللہ کامیابی کی منزلیں عطا فرمائے.
اچھا خانم، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے، کبھی کسی سے محبت ہو جائے، چاہے وہ دنیا کی ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی سب سے پست جسے کہتے ہیں، دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ، ماں بیٹی کا، واٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، دنیاوی محبت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے ہائے راضی ہو جائے، ہائے کچھ ایسا کر دوں، آنکھوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. اب مجھے بتائیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صفات، سیرت پاک، اسوہ حسنہ، اسوہ کامل کی طرف جب دیکھتے ہیں تو کوئی ایک سبق نہیں ہے، مگر ایک چیز جو مجھے سر فہرست نظر آتی ہے وہ اخلاق ہے. بے شک بے شک. تو میں چاہوں گی کہ ذرا وہ کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے معجزات کہ جن کی وجہ سے وہ زمانہ کہ جس میں جاہلوں کی کمی نہیں تھی، ہر طرف جہالت تھی، کس طرح سے کردار نبوی سے وہ سب پلٹ گیا. دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ سوال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا، ٹھیک، مطلب ایک عام بندہ پوچھ رہا، اسے کیا پتا کہ رسول کو کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، کیا کرنے کے لیے بھیجا، وہ سوال کر رہا کہ یا رسول اللہ کیوں بھیجا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی کام ایک تو نہیں تھا. آپ کبھی اس دور کو سوچیں، عرب کے جاہلوں، عرب کے بدوؤں کو، ایک ایسے قوم کو جو دیکھ کر عبادت کرنے کی عادی تھی، اس کو ایسے خدا کی عبادت پر لا کے کھڑا کر دیا جو نظر بھی نہیں آتا، اس کی قدرت کا مطلب قانے کر دیا کہ وہ قادر بھی ہے، وہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ. اب جب پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیوں معبوس کیا گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ مجھے تم لوگ کو راہ راست پہ لانے کے لیے کیا گیا، توحید کی معرفت کے لیے، تم جاہلوں کو عالم بنانے کے لیے. رسول اللہ کے پاس 100 دلائل تھے اپنی بعثت کے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے، مگر رسول اللہ نے پتہ کیا جملہ کہا، انی بعثت لاتمم الاخلاق، مجھے اس لیے معبوس کیا گیا، مجھے اس لیے اپوائنٹ کیا گیا تاکہ میں تمہیں اخلاق دوں نہیں، اخلاق سکھاؤں بھی نہیں، پہچان بھی نہ کراؤں، اتمم اس کو کامل کر دوں، مکمل کر دوں. اور آیت اللہ تقی بہجت کا جملہ ہے کہ امت مصطفیٰ کو اپنی عبادتوں سے ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں امت مصطفیٰ ہوں. کیا مطلب، پھر کیسے پتا چلے گا؟ کیا خوبصورت جملہ ہے. کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم امت محمدی ہیں. کہا پھر کیسے بتائیں لوگوں کو؟ کہا تمہارا اخلاق گواہی دے گا کہ تم اس کے ہو جو تمہارے اخلاق کو کمال پہ پہنچانے آئے. اب یہ جو مسئلے ہیں اخلاق نبوی، آپ دیکھیں اتنا حلم، اتنی انکساری، اتنا صبر و تحمل کہ نبی صبر و تحمل میں رہے، اللہ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار کے کہہ دی، خبردار میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، خبردار میرا آگے نبی کچھ دے تو لے لینا، کچھ سے منع کرے رک جانا، خبردار اپنے قدموں کو آگے نہ لے کر جانا میرے نبی کے. پتہ چلا یہ وہ انداز تنبیہ تھا کہ سب کچھ ہو چکا تھا. صحیح. مگر میں نے کبھی سیرت رسول میں نہیں پڑھا کہ کوئی رسول کے آگے گیا اور رسول نے کہا پیچھے ہو، تم کہاں آگے جا رہے ہو. یا اگر کوئی آ کر رسول سے لاؤڈلی گفتگو کر رہا ہے، آپ کبھی عرب کے بدوؤں کا انداز تو دیکھیں، اے محمد حدثنی، ہمیں حدیث سکھائیے، ہمیں سکھائیے. مطلب ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اے نبی پاک کو نام سے پکار کے کہتے تھے ہمیں حدیث سناؤ. اب جب کہتے تھے حدیث سناؤ تو صحابہ کرام کے اندر لہو جوش مار رہا ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح، اس کو تمیز تو سکھائیں. تو رسول اللہ اتنے نرم انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ اگلا شرمندہ ہو جاتا تھا، اور جاتے ہوئے واپسی پہ معافی مانگ کے جاتا تھا کہ معاف کر دیجیے گا کہ میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا. اور اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ بدتمیز انسان ہے کہ جو سمجھتا نہیں ہے کہ کس طرح سے نبی سے گفتگو کرنی ہے. تو وہ ان کے رویے سے تبدیلی آتی تھی. آج ہم بیٹھ کے گفتگو تو کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یہ ہوگا، ایسا کریں گے، لیکن when it comes to our own selves تو ہمارے لیے بڑا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو اخلاقیات ہیں، کسی سے پیار سے بات کرنا، کسی نے آپ کی برائی کر دی ہے پھر بھی جانتے ہوئے اس کو جا کے گلے سے لگا دینا، یہ آخر اتنا مشکل کام کیوں ہے خانم؟ کس طرح سے اس کو اپنے دلوں کو کیسے نرم کریں؟ میں چاہتی ہوں یہ سیکھ لیں کسی طرح. دیکھیں عروج، مسئلہ پتہ کیا ہے، اندر ابھی وسعت نہیں آئی ہے. جس دن وسعت آ جائے گی نا، یہ چھوٹے چھوٹے عیب، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے صدقے میں معاف کرنا سیکھ لیں گے. ابھی ہم جب آپ دیکھیں نا، اندر تنگی ہے، اندر کچھ آپ کو اندر سے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ تنگ ہو رہا ہے،
تو آپ یہ نہ سوچیے کہ باہر والوں کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا برداشت کا لیول ابھی بلند نہیں ہوا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, میں دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں کیوں ہوں کہ وہ صحیح بات کرے, میں اپنی وسعت کیوں نہیں بڑھا رہی. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں, اگر ہم اس کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کر آئیں, جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں سمیت میرے, میں خود طالب علم ہوں, بس دعا کیا کریں کہ ابو طالب کے ایمان کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ویسا طالب علم بنا دے کہ جیسا طالب علم بننے کا حق ہے انشاءاللہ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے یوں لگا کہ اب ہم سب کو جو دیکھ رہے ہیں اور جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں آج یہ عہد کریں عید میلاد النبی کی اس سب سے بڑی عید پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی عیدی دے کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ خود تبدیل ہو جائیں اور ان کی اس کی نظر ہو جائے. بالکل. تو یہ ہمیں خود تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی. دیکھیں محنت تو عیدی تو سب سے بڑی عیدی تو رب العزت نے ہمیں دے دی تھی حبیب کبریا کی صورت میں. بے شک بے شک. آپ یہ دیکھیے کہ عید میلاد النبی چاہے آپ اس کو 12 ربیع الاول کو منائیے چاہے 17 ربیع الاول. ہم تو کہتے ہیں جی آئیے اخلاق کا ایک معراج پہ پہنچتے ہیں اور ہفتہ وحدت مناتے ہیں, اپنی ترجیحات کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈفرینسز کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں امام خمینی نے آج سے 35 سال پہلے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا, اور ان کا یہ جملہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے کہا نبی اس زنجیر کا نام ہے کہ جو ہر مکتبہ فکر کو ایک توحید کی لڑی میں پرونے کے لیے کافی ہے. سبحان انہوں نے کہا چھوڑو باقی عقائد کو چھوڑو, تم یہ تو دیکھو کہ تم سب امت محمدی ہو. اور ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں, اس رسول کی امت ہیں. اکثر دورہ چڑھتا ہے نا کبھی مغرور ہونے کا, اترانے کا, کبھی اپنے اندر تکبر کے کمال ہی ہو گیا, آج تو کر کیا دیا میں نے ہے. تو جب یہ اندر کے دورے چڑھنے لگتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس وقت بشر بے بس ہو جاتا ہے. اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب ہم ممبر سے اترتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ اشش آج تو کمال ہی کر دی. اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بولیں, پھر اپنے اندر ایک پاور اکٹھی کرنی پڑتی ہے. یہ جو تم نے کیا یہ کچھ نہیں ہے, بے شک یہ جو کہیں سے عطا تھی جو تم کر کے اتر گئی, پھر اپنے اندر ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ کس بات پہ اترانے لگی, کس بات کا تمہیں غرور ہو رہا تھا. پھر مجھے آیت اللہ بہجت کا جملہ یاد آتا ہے کہ یہ مرض ہے, یہ تم نکال نہیں سکتے اندر سے. مطلب تعریف والا جو مرض ہے نا یہ ہوتا ہے نا, ہاں ہے نا, یہ تو مرض ہے نا, روحوں کا مرض ہے. تو کہا جب کبھی کبھی ایسا دل چاہے نا کہ اتراؤں, تو کہا پھر سوچا کرو کہ جس نبی کی امت اور امتی انبیاء ہیں نا, اللہ نے تمہیں اسی نبی کو امتی بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. پھر اترایا کرو, پھر اتراؤ, پھر تکبر کرو, پھر غرور کرو. کہا پھر اللہ کو تمہارا یہ تکبر بھی پسند آئے گا کہ تم کس کے محبت میں تکبر کر رہے ہو. مجھے نا مولا حسین کی زری کے پاس لے گئی ہیں یہ بات کہہ کے کہ جب فطرس ویسے کرتا تھا نا اپنے اوپر ناز. اچھا آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ جب بھی میں مولا کے پاس سے ہو کے آتی ہوں نا تو پھر جو آگے میری پرواز ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے فطرس کی طرح. میں کہتی ہوں میں مولا کو ایک حق کر کے آئی ہوں, مولا کو مل کے آئی ہوں. اب تو ان کی اس نے جھولے کو مس کیا تھا, ہم نے زری کو مس کیا. میں جب کبھی کبھی مجلس پڑھتی ہوں نا جب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, مجمع بھی اچھا ہو, تو میں نے کہا ہم اور آپ جہاں بیٹھی میں جہاں بیٹھی ہوں, یہاں بیٹھ کے ہم کہہ سکتے ہیں مم مثلی, ہے کوئی ہمارے جیسا. میں نے کہا ہے کوئی ہمارے جیسا, سارے باہر ہیں ہم اندر بیٹھے, تو یہاں بیٹھ کے کہیے کہ مم مثلی کوئی ہے ہمارے جیسا. تو یہ محبت رسول, محبت امام حسین علیہ السلام, محبت جناب سیدہ طاہرہ, اور اس کو سم کر دوں کہ ائمہ اطہار کی محبت ہمارے لیے تکبر کا باعث ہے. بے شک ہم غرور کریں اس پہ کہ ہم ان کے محبت کرنے والے ہیں, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس بات کے اوپر کہ اس نے ہمارے دلوں کو, ہم ویسے ناپاک ہیں, ہم ویسے خطا کار گناہ گار ہیں, مگر اس بات پہ تو ناز کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے, حدیث قصہ میں ہم سنتے ہیں کہ پاکیزگی ہے جہاں وہاں یہ ہے. تو یہ ہمارے لیے بے شک الحمدللہ یہ بھی اس کی کرم نوازی. ہم کیونکہ وحدت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رشتوں کو کیسے نبھانا ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے. اور سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور آج ہم جس طرح سے وہ قطع رحمی ہم نے کر دی ہے نا, صلہ رحمی, ہمیں اہل سنت والجماعت اہل تشیع کو یہ صلہ رحمی کرنی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور اس طرح مضبوط ہو جائیں کہ یہ حق ادا کر سکیں. دیکھیں جو ہمارے علماء ہیں نا, علماء حقہ,
جب آج کے دور میں آپ پریشان پھر رہے ہوتے ہم کس کی بات سنیں کس کی نہ سنیں، تو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے میرٹ دے دیا، کہا جو توڑنے کی بات کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بالکل جو جوڑنے کی بات کرے وہ ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد امام خمینی نے اس پہ مہر بھی لگا دی۔ امام خمینی نے جملہ کیا کہا کہ تم ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے پہ لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں تو تم متحد ہو کے اس کے ہاتھ کاٹو۔ تو یہ ہفتہ وحدت ہے، محبتوں کا مہینہ، ایک دوسرے سے ملنے کا مہینہ، دلوں کی کدورتیں مٹانے کا مہینہ۔ الہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم برج بن جائیں ایک دوسرے کے لیے، صدقے محمد و آل محمد، اور اس ذات کے صدقے میں کہ جس نے ہر لمحہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ آئیے اس محبت کے پیغام کو مشعل کی طرح لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔